اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے فقہی امام ہے امام ابو حنیفہ، ان کے قول کے مطابق امام فقہی امام ہے۔ وہ حضرت امام محمد باقر کے بھی شاگرد رہے اور اس کے بعد حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بھی شاگرد رہے، اور حضرت امام جعفر الصادق کی شاگردی میں رہنے کے بعد حالانکہ بظاہر ان کی عمر حضرت امام جعفر الصادق کے عمر کے برابر تھی، پھر بھی اس نے 2 سال امام جعفر الصادق کی خدمت میں شاگردی میں گزارے، اور وہ کہا کرتا تھا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر یہ 2 سال میری شاگردی کے نہ ہوتے امام جعفر صادق کے ساتھ تو اس کا نام چونکہ نعمان تھا، کا وہ نعمان ہلاک ہو جاتا اگر اسے امام جعفر صادق کی صحبت نصیب نہ ہوتی۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی سادہ طبیعت کے اور سادگی پسند امام رہے، لیکن کبھی کبھی آپ اچھے لباس پہنا کرتے تھے، خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر، اور کبھی اگر کسی نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ امام ہو کر ایسے اچھے لباس پہنتے ہیں تو آپ انہیں جواب میں قرآن کی آیت سناتے تھے کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ کہہ دو کہ وہ زینت اور خوبصورتی کا سامان جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے اسے کس نے تمہارے لیے حرام کیا ہے، اور اچھی اچھی غذائیں، پاک اور پاکیزہ اچھی غذائیں خدا نے تمہیں دی ہے، خدا نے تمہارے لیے یہ حرام نہیں کیا ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے پیرووں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے مریدوں کو عزت نفس کے ساتھ رہنے اور محنت کرنے اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام امام ہوئے، اور آپ کا دور بہت ہی اہم دور رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے زمانے کے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے، اور ہماری تاریخ میں، تاریخ اسماعیلیہ میں یہاں ایک اہم موڑ آتی ہے، ایک اہم باب کا اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس دور میں امویوں کا دور عروج بھی دیکھا کہ اسلامی سلطنت کہاں سے کہاں دور دراز علاقوں میں پھیل گئی، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ آپ نے امویوں کا خاتمہ بھی دیکھا، 132 ہجری میں امویوں کا خاتمہ ہوتا ہے، خلفاء اموی خلیفہ ختم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عباسی خلفاء کا دور آتا ہے۔ آپ نے عباسی خلفاء کو تخت پہ آتے بھی دیکھا، اور ساتھ ساتھ اس کا پہلا خلیفہ الصفا اور دوسرا منصور کو بھی دیکھا۔ آپ تمام نظارہ کرتے رہے اور دور اندیشی کا مظاہرہ فرماتے رہے، سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے، اپنے اہل خاندان کو نصیحت کرتے رہے کہ دور رہنا ہے ان سیاست کی ان باتوں سے دور رہنا، اس لیے کہ اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، لیکن امام کی نصیحتوں کے باوجود آپ ہی کے خاندان سے اولاد علی میں، حسن کی اولاد میں، حسین کی اولاد میں، آپ کے چچا کے بیٹے کہیں نہ کہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، خون کا بدلہ لینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کھڑے ہوتے تھے، جہاد کے لیے نکلتے تھے، خروج کرتے تھے، لیکن نتیجہ وہی ہوا۔ امام فرماتے تھے کہ تم دور رہو، لیکن آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے خاندان کے کئی افراد شہید کر دیے گئے، اور آپ اس کا بخوبی جائزہ لیتے رہے، اور اسی کے مطابق آپ نے مستقبل کے لیے ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا، جو بظاہر ہمارے لیے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک اعتبار سے تاریکی میں ڈال دیا گیا، لیکن اس تاریکی کے پس منظر میں ہمیں ایک نئی صبح طلوع ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ 132 ہجری میں جیسا کہ میں نے کہا اموی خلافت ختم ہوئی، اور اس کے بعد عباسی خلافت شروع ہوئی۔ عباسی خلافت کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے دائیوں نے جہاں جہاں دعوت کی عباسی خلفاء کے لیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عباس کی اولاد میں کوئی خلیفہ ہوگا، انہوں نے اولاد علی کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ دعوت کا کام کیا، اور جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو حضرت عباس جو کہ حضور کے چچا تھے، اور ان 3 بھائیوں کی ایک لنک چل رہی تھی، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب اور حضرت عباس، یہ عباس کے خاندان میں سے کچھ لوگ
جو خلافت میں یکے بعد دیگر آئے، جس کی وجہ سے اس خلافت کا نام عباسی خلافت پڑ گیا۔ عباسی خلافت کی ابتدا ہوتے ہی عباسی خلفاء نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے بھی امویوں کے حامی ہیں ان کا خاتمہ کیا۔ امویوں کے خاتمے کے بعد انہوں نے خیال کیا کہ ہم نے یہ خلافت، یہ تخت اہل بیت کے نام پہ حاصل کی، ائمہ برحق کے نام پہ حاصل کی۔ اس لیے اگر اہل بیت میں سے کوئی حیات رہ گیا، اہل بیت میں سے یا برحق امام میں سے کوئی زندہ رہ گیا، تو کہتے ہیں تب تک ہم چین، سکون اور آرام سے اس تخت پہ بیٹھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے امویوں سے فراغت حاصل کر کے علویوں کی طرف نگاہ کی کہ اب جہاں جو علوی نظر آئے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور اسی سلسلے میں امام کے خاندان کے افراد جو خروج پہ نکلے اور ان کا خاتمہ کیا گیا۔ چنانچہ اس دور میں جب مولا نے یہ دیکھا کہ حالات انتہائی نازک اور بہت خراب ہیں اور خلیفہ کی نگاہ اس وقت امام برحق پر ہے، تو حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت امام اسماعیل پر امامت کی نصب کر کے امام بنا کے اپنے بعد اور انہیں سلمیہ کی طرف، سیریا میں سلمیہ کی طرف بھیج دیا، اس حکم کے ساتھ کہ وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے، وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھے، تاکہ امام کو اس اعتبار سے ایک طرف سکون حاصل ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ خلفاء کی نظر امام پہ نہیں پڑے گی اور ائمہ برحق خلفاء کے دست برد سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ تاریخ کا کچھ تفصیلی جائزہ لیں، مشاہدہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ جب امام نے اپنے آپ کو چھپا بھی دیا، پوشیدہ بھی رکھا، تب بھی ہمیشہ خلفاء کی یہ کوشش رہی جہاں تھوڑا سا ان کو اشارہ ملتا کہ یہاں کوئی علوی نظر آ رہا ہے یا یہاں امام برحق کی کوئی نشانی نظر آتی ہے، فوراً وہاں فوج کشی کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں خوف تھا کہ یہ بظاہر ہمیں ایک تنکا نظر آتا ہے، بظاہر ایک چنگاری نظر آتی ہے، لیکن ہمارے سامنے ایک شعلہ بننے میں اس سے کوئی وقت نہیں لگے گا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت امام اسماعیل کو امام بنا کر اپنی نظر سے بظاہر دور کر دیا اور خود علم و حکمت کی نشر و اشاعت میں پوری طرح مشغول ہو گئے، اور آپ کے دور میں بڑے بڑے سنی علماء امام کی شاگردی میں تھے، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا ابو حنیفہ، اور اس کے ساتھ ساتھ امام مالک بقول ان کے امام مالک بھی امام ہی کی شاگردی میں رہے۔ اور اس دور میں امام نے ایک فقہ کی تدوین کی، یعنی جس طرح اہل سنت میں آپ عام طور پہ سنتے ہیں کہ فقہ، اسلامی فقہ یا سنی فقہ، اور رمضان کے مہینے میں تو آپ ٹیلی ویژن پہ اذان کے بعد فوراً دیکھتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق اذان کا ٹائم فلان ہے۔ یہ فقہ جعفریہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے تدوین کی تھی، آپ نے اس سے مرتب کیا تھا، اور آپ ہی کی نام کی مناسبت سے آج تک یہ فقہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 148 ہجری میں حسب معمول خلیفہ کی طرف سے زہر دیے جانے کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی بظاہر انتہائی سادہ شخصیت کے مالک تھے، لیکن آپ بھی اچھے لباس پہنتے تھے کبھی کبھی، اور رہبانیت سے آپ کو بڑی نفرت تھی کہ لوگ غریب کی طرح، دکھی کی طرح اس طرح منہ بنائے رہے یا ایسے لباس پہنے کہ دیکھنے والا کہے کہ بڑا دکھی ہے یا بڑا غریب ہے یا مفلس ہے۔ امام فرماتے تھے کہ ایسی شکل مت بناؤ، اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خدا خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تم اپنے آپ کو زینت دو اور زیب و زینت کے ساتھ رہو۔ لیکن آپ فرماتے تھے عزت نفسی کا بڑا خیال رکھنا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہمارے شیعہ، ہمارے پیروکار کہیں جا کے محنت کر کے، مشقت کر کے سوکھی روٹی بھی کھائے یا انہیں خوراک نہ ملے وہ مر بھی جائے،
اسے وہ بہتر سمجھیں گے اس بات سے کہ وہ کسی کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائے۔ آپ فرماتے تھے کہ تم کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ کبھی کبھی لوگوں نے آپ سے بھی کہا کہ آپ امام ہو کر اچھے لباس پہنتے ہیں۔ آج بھی حاضر امام پہ لوگ یہی حملہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ایک تصور ہے کہ ان کے امام کو ایسا لباس اور ویسا لباس پہننا چاہیے، یعنی امام ان کو نہیں بناتا، وہ اپنے امام کو بناتے ہیں۔ تو امام وہی جواب دیتے تھے کہ یہ خدا کی نعمتیں ہیں، اور خدا کی نعمتوں پر ان کے بندوں کا سب سے پہلے حق ہے، اور خدا نے اگر تمہیں نعمت دی ہے تو دنیا والوں کو کبھی کبھی دکھایا کرو کہ خدا نے تم پر انعام و اکرام کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت مولا مرتضی علی تو بڑے موٹے لباس پہنا کرتے تھے اور اچھے لباس نہیں پہنتے تھے، آپ ایسے لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تو آپ جواب دیتے کہ وہ زمانہ دوسرا تھا، آج زمانہ بدل گیا۔ ایک اعتبار سے اس وقت دولت نہیں تھی، آج ہمارے پاس تھوڑی دولت بھی آ گئی ہے۔ اور یہ کہ اگر میں آج مولا مرتضی علی کی طرح لباس پہن کے نکلوں گا تو لوگ کہیں گے لو یہ اپنی پارسائی اور اپنی تصوف کی نمائش کر رہا ہے، یہ اپنی پرہیزگاری کی نمائش کر رہا ہے۔ اور مولا نے فرمایا کہ بہترین لباس وہ ہے جو زمانے کے ساتھ پہنا جائے، یہ مولا کا قول تھا۔ اور آپ انتہائی نڈر، انتہائی بہادر، انتہائی بے باک اور کسی کی پرواہ نہ کرنے والے تھے۔ خلیفہ منصور کے دربار میں بیٹھے تھے، وہی خلیفہ منصور جو دل سے تو دشمنی رکھتا ہے اور امام کی تلاش میں ہے، لیکن مولا اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ خلیفہ منصور کچھ پریشان نظر آ رہا ہے۔ بات کیا ہے کہ ایک مکھی پریشان کر رہی ہے۔ خلیفہ منصور کے ناک پہ ایک مکھی بیٹھ رہی ہے، آ کے جسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ بار بار تنگ کرتی ہے۔ جنجلا کر اس نے کہا کہ یہ تو بتائیے خدا نے مکھیوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے جواب دیا کہ مکھیوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں، امیروں اور رئیسوں کو خیال رہے کہ ان کی طاقت کتنی ہے، وہ بھی اپنے ہوش و حواس میں رہے کہ ان میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ ایک مکھی کو اڑا سکے۔ اور یہ قرآن حکیم کی بھی ایک آیت ہے کہ جن کو ان لوگوں نے خدا بنایا ہے، بتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہیں ان لوگوں نے خدا بنا کے رکھا ہے، وہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، تو وہ تمہاری نجات کے لیے اور تمہاری ہدایت کے لیے کیا کام کریں گے؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ دور ایک اہم دور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، وہ اس اعتبار سے کہ اس دور میں امامت مدینہ سے نکل کر سلمیہ کی طرف، سیریا کی طرف چلی گئی۔ جاتے وقت آپ ذرا میپ میں دیکھ لیجئے گا کہ کتنا فاصلہ ہے اور کیسا ہے۔